دنیا میں رہتے ہوئے اتار چڑھاؤ مد و جزر ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ یہ ہمیں کچھ یاد دلا رہی ہے۔ جب ہم تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بے شمار واقعات آتے ہیں، لیکن آج جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے پہلی تاریخ کی مناسبت سے۔ اس پہلی تاریخ کو کیا ہوا تھا یہ تو میں آپ کو پھر آئندہ بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام سے پہلے ان کی کیا کنڈیشن تھی، کیسے وقت گزرا، کیا کچھ کمزوریاں تھیں، اور اسلام لانے کے بعد کیا کچھ قوتیں مل گئیں، اس کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیں گے۔ اسلام سے پہلے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد تانا دیا کرتے تھے، عمر تجھے تو بکریاں تک کی بھی چرانی نہیں آتی۔ لیکن جب اسلام لے آئے 22.5 لاکھ مربع میل کے قائد بن گئے، سربراہ بن گئے، خلیفہ رسول بن گئے اسلام لانے کے بعد۔ اسلام سے پہلے بکریاں چراتے ہوئے ایک چمکتا ہوا پتھر نظر آیا، اٹھا لیا کہ بڑا اچھا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک اور پتھر نظر آیا، اس کو پھینک دیا، وہ والا اس سے زیادہ اچھا ہے۔ اور آگے بڑھے، ایک اور پتھر نظر آیا، یہ زیادہ اچھا ہے، اس کو بھی پھینک دیا۔ اسلام سے پہلے یہ ان کی کیفیت، لیکن جب اسلام لے آئے جنت سے آیا ہوا پتھر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، اے پتھر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نبی کو ہم نے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ہم تیرا بوسہ نہ دیتے۔ نبی نے چوما، نبی نے بوسہ دیا، ہم بھی تجھے بوسہ دے رہے ہیں۔ اسلام سے پہلے کیا کیفیت، کن پتھروں پر، اور اسلام کے بعد بڑے عظیم پتھر کے بارے میں بھی کتنا عظیم جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ پھر اسی طرح سے اسلام سے پہلے جب خبر ملی تمہارے بہنوئی، تمہاری بہن مسلمان ہو گئے ہیں، تلوار لے کر کے نکل گئے مارنے کے لیے، اور آئے بہنوئی کو بھی زد و کوب کیا اور بہن کو بھی زد و کوب کیا۔ جب بہن کی طرف سے جواب ملا، عمر اگر تو میرا قیمہ بھی بنا دے پھر بھی میں اسلام چھوڑنے والی نہیں۔ اثر اتنا ہوا کہ پھر اسلام کی کرنیں ان کے دل میں بستی چلی گئیں، اور کچھ وقت ایسا نہیں گزرا کہ جو وہ فوراً اسلام لے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر لگ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابہ کرام نے تکبیر بلند کر دی۔ اسلام سے پہلے غربت کے سائے میں زندگی گزر رہی تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد قیصر و کسریٰ کے خزانوں کے مالک بنا دیے گئے۔ اسلام سے پہلے نبی کی قتل کی سازش میں پیش تھے، لیکن جب اسلام لے آئے اور ایک بدو کو دیکھا کہ نبی کی شان میں ذرا سی گستاخی کر رہا ہے، تلوار نکال لی، خبردار اگر تو نے نبی کو ہمارے کچھ کہا، اس بدو کے اوپر تلوار نکال لی۔ یہ ہے فرق اسلام سے پہلے کا اور اسلام کے بعد کا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم ذرا سا غور کر لیں اپنی زندگی پر۔ جب تک ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب تک ہم کو دین اسلام کے بارے میں شعور نہیں ملا تھا، اس سے پہلے ہماری زندگی کیسی برباد والی زندگی گزر رہی تھی، اور جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اپنے نبی کا، اسلام لے آئے، تو اسلام نے کیا کچھ ہم کو نہیں دیا۔ کیا ہی اچھا ہو پھر اسلام کے اوپر قائم دائم چلتے چلے جائیں اور اس سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں۔